ایسی اپنے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس میں کوئی تھوڑا سا الفاظ کا اضافہ کرتا ہے تاکہ وہ کنٹروورسی بھی ختم ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ کہ ہم یہاں سید حسن صاحب کے لیے تعزیت کر چکے ہیں۔ بکول شیخ کے صاحبزاد صاحب اور مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ پیر عزیز الرحمان صاحب بہت بڑی شخصیت کو 1.5 لاکھ آدمی کے جنازے میں تھا۔ اس کے لیے ایک تو دعا بھی میری خواہش ہوگی کہ آپ کروا لیں، اور دوسرا اس کے لیے شکریہ کہ آپ نے قرارداد کی جائے۔ دعا کر لیں، آپ خود دعا کروا لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم اغفرهم جميعا وارحمهم ولا تعذبهم وعاذهم من عذاب القبر وسهل عليهم مهمات القبر واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لصلاتهم وارفع درجاتهم واجعلهم يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين اللهم كفر الناس سيئاتنا وتقبل صلاتنا واجعلنا يوم القيامة مع المؤمنين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ قرارداد کے لیے۔ میں پہلے قرارداد پڑھ لوں تو پھر جو آپ نے فرمایا ہے اس پر میں گزارش کرتا ہوں۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا یہ اجلاس اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حسن کردار و عمل کو تمام امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا عمدہ نمونہ سمجھتا ہے، جن کا ہر قول و فعل صدق و صفا، اخلاق و وفا جیسی صفات سے متصف ہے، جن کا نادر یقین و اعتماد ہر دور کے نامساعد حالات میں ملت اسلامیہ کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ چلا آیا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، ان کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے آدھے مد کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اور پھر یہی وہ مقدس ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے درمیان رابطہ کا ذریعہ بھی ہیں۔ اکثر مشاہد میں آیا ہے کہ چند زندگی کو شرپسند عناصر موجودہ دور میں فرقہ واریت کو ہوا دینے اور اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کرنے کے لیے مختلف طرح کے سازشی ہتھکنڈے استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ یہی فتنہ پرور اور گمراہ کن عناصر ان مقدس اور عالی مقام ہستیوں جن کا احترام ہمارا جزء ایمان ہے کے خلاف گاہے گاہے عرضہ سرائی کرتے ہوئے اپنے قلبی بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ان کی شان میں گستاخانہ، انتہائی گھٹیا اور توہین آمیز الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان لانتی فاسق و فاجر عناصر کی مفسدانہ اور معاندانہ حرکات اور رویہ کھلی اسلام دشمنی ہے جس کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اجلاس کی رائے میں اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ صرف اسی صورت میں دنیا میں مذہبی اور تہذیبی تصادم، کلیش آف سویلائزیشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ریاستیں اپنے ہاں عظمت انبیاء علیہ السلام، عظمت اہل بیت اور صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے قانون سازی کریں اور مسلم امت مل کر عالمی سطح پر عظمت انبیاء، عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے اپنی کاوشیں یکجا کریں۔ OIC اور دیگر مسلم تنظیم ہا کو مل کر اس بات کے لیے کاوشیں یکجا کرنی چاہیے کہ خطبہ حجت الوداع کو جو قیامت تک تمام مذاہب، تمام ادیان، تمام انسانوں بلکہ عالم انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے ایک جامع اور مکمل دستور کی حیثیت رکھتا ہے کو اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل کروائیں۔ آج کا یہ اجلاس معزز ایوان سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان دشمنان اسلام کی منافقانہ چالوں کو اسلام اور شاعر اسلام کی کھلی سازش کا سختی سے نوٹس لیا جانا چاہیے۔ ایوان ایسے عناصر کی رقیق اور رذیل حرکات کو اسلام پر حملہ صبر کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ آج کا یہ اجلاس ایوان سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان مذموم حرکات کو روکنے کے لیے آزاد کشمیر میں قانون سازی کی جائے تاکہ آزاد کشمیر میں اتحاد بین المسلمین کو قائم رکھنے اور مضبوط تر کرنے کے لیے ایک نظام وجود میں آ سکے اور اس مقدس مشن کے لیے کام کرنے والوں کو مزید تقویت حاصل ہو سکے۔ جناب اسپیکر، ایک گزارش ہے کہ اگر وقت ہو تو اس پر کوئی اسٹیٹمنٹ دی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ چونکہ آپ بجٹ کا آخری ایام ہے تو اس کو ہاؤس سے رائے لے لی جائے اور اس پر معلوم کر لیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے جو آپ نے کہا ہے وہ علماء کرام کے مختلف وفود ہم سے علماء کے، مشائخ الزام کے، باقی حضرات کے ملے ہیں
پاکستان میں ان دنوں کچھ معاملات پر ایک بڑی سیریس کنٹروورسی چل رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے کچھ ڈرافٹ بھی تجویز کیے ہیں، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اس ڈرافٹ کو اس قرارداد میں لانے سے پہلے اگر کوئی کسی کمیٹی بنانے کی ضرورت پڑے تو اس میں پیش کیا جائے تاکہ تمام لوگ اس کو دیکھ لیں اپنے اپنے طور پر، اور اگر اس کی ضرورت نہ ہو فرض کریں تو پھر اس قرارداد کے اوپر ہاؤس سے منظوری لے لی جائے اگر اس میں کوئی ایسی ڈیبیٹیبل بات نہ ہو، تاکہ اس کے مطابق میں آپ کے وقت کی آسانی کے خیال سے بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر ہر شخص چاہے گا کہ کوئی نہ کوئی بات کرے، اور باتوں سے بات نکلتی ہے تو پھر بہت دور تک جائے گی.